اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لكل أواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کو صرف اور صرف 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا اور کہا وما مسنا من لغوب، ہمیں کوئی تھکان لائق نہیں ہوئی. بعدہ انگنت درود و سلامتی نازل ہو تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین، جو موضوع لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے آخرت کی پہلی منزل قبر. آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ قبر کا ڈیفینیشن کیا ہے، قبر کی تعریف کیا ہے، قبر کی ویاکھیا کیا ہے. قبر کہتے ہیں ما یقبر بہ الرجل، کہ جس کے اندر آدمی کی لاشیں کو، یعنی آدمی کی لاش کو دفن کیا جاتا ہے، اور دفن کرنے کے بعد وَيُحْفَرُ بِهَا بِالتِّينِ، اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اسے بند کر دیا جاتا ہے. اس کا نام ہے قبر. اس سے پہلے یہ کوئی عام زمین تھی، لیکن ہم ایک آدمی کو، ایک میت کو ہم ان کے اندر داخل کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس کا نام بن جاتا ہے قبر، اور قبر نام ہے اندھیری کوٹڑی کا. جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو اس دنیاوی زندگی کے اندر بھی ثابت قدمی عطا کرتا ہے، استقامت عطا کرتا ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی استقامت اور ثابت قدمی عطا کرتا ہے. کیا مراد ہے؟ دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے. کیا مراد ہے؟ تمام مفسرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو دنیاوی زندگی کے اندر ثابت قدمی عطا کرتا ہے، اس سے مراد کلمہ توحید پر ثابت قدمی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ ثابت قدمی ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے شخص کو آخرت کے اندر بھی ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ قبر کے اندر جو فرشتہ سوال جواب کرے گا اس کی آسانی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی شخص کو نصیب فرمائے گا جو ایمان والا ہو. یہی مراد ہے. مفسرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے، استقامت عطا کرتا ہے. تو اس سے مراد قبر کے اندر جو ہم اور آپ سے اللہ کے حکم سے جو فرشتہ سوال کرنے والا ہے، اگر اہل ایمان ہوگا، نیکیوں کا کام کیا ہوتا، عبادتوں پہ عبادت کی ہوتی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کیے ہوتے، تو یہ جو سوالات کیے جائیں گے اہل ایمان بآسانی اس سوالات کے جوابات دے دیں گے.
قیامت کے قائم ہونے سے پہلے، قیامت سے پہلے ہم اور آپ جس جگہ اور جس مقام پر رہنے والے ہیں، اس مقام کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے عالم قبر، اور دوسری اصطلاح میں کہا جاتا ہے عالم برزخ۔ جیسے اس دنیا کے اندر انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور جس جگہ پہ رہتا ہے اسے کہا جاتا ہے قبر، عالم برزخ۔ یاد رکھو، قبر ہی ہماری اور آپ کے انجام اور ہمارے اور آپ کے ٹھکانے کو بتا دیتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک مارے اور جزا و سزا اور حشر و نشر برپا ہو، اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہمارا حساب و کتاب لے گا ہی لے گا، لیکن اس سے پہلے قبر ہی ہمارے اور آپ کا ٹھکانہ بتا دیتی ہے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، یہ نیکوکار ہے یا بدکار ہے، یہ اللہ والا ہے یا بغاوت کرنے والا ہے، یہ کافر ہے یا مسلمان ہے، یہ اس کا بیڑا پار ہونے والا ہے یا اس کا بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ ہماری اور آپ کی قبر اس کا نتیجہ ہمیں اور آپ کو دکھا دیتی ہے۔ کیا کہا؟ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے من مات فقد قامت قیامتہ، سمجھ لو کہ جس کے حق میں موت واقع ہو گئی، یاد رکھو کہ آدھی قیامت اس کے اوپر برپا ہو گئی۔ قیامت آنے کی ضرورت نہیں ہے، قبر ہی ہم اور آپ کا ٹھکانہ اور ہم اور آپ کا انجام بتا دیتی۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور فرعونیوں کے بارے میں فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ فرعون اور فرعونیوں پر صبح شام آگ پیش کی جاتی ہے۔ فرعون اور آل فرعون یعنی فرعون جو ظالم بادشاہ تھا، بنی اسرائیل کے بچوں کا قاتل تھا، بڑا ظالم اور خون ریز اور سفاک جو بادشاہ تھا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ ان کے اوپر شب و روز صبح شام آگ پیش کی جاتی ہے۔ اور جب قیامت قائم ہو ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ قیامت کے وقت ان کو سخت سخت عذاب کے اندر داخل کر دیا جائے۔ کیا مراد ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کے اوپر صبح اور شام شب و روز آگ پیش کی جاتی ہے، اس کا مطلب عالم برزخ یعنی قبر کے اندر اور آخرت کے اندر تو عذاب ہونے ہی ہونے والا ہے۔ یاد رکھو، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اندر انکار حدیث کے جراثیم پائے جاتے ہیں، جو قرآن اور حدیث کو نہیں مانتے ہیں۔ ایسے اشخاص جو ہے عذاب قبر کا انکار کرتے، کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر ہمیں عذاب قبر کا تذکرہ ہی نہیں ملتا۔ غلط بات ہے، جھوٹی بات ہے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بات پڑھی میں نے، یثبت اللہ سورہ ابراہیم کی آیت، اور یہ آیت النار یعرضون علیہا، اور ایسی کئی آیتیں جس کے اندر آپ کو عذاب قبر کی اس بات کی دلیل مل جائیں گی کہ قبر کے اندر عذاب ہونے ہی والا ہے۔ اس لیے آپ حدیثوں کا مطالعہ کیجیے۔ قبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس کی دنیا سے، جو دنیا کی رنگ رنگیلیوں سے، اس کے دل جو دنیا کی رنگ رنگیلیوں کی طرف راغب ہوتا ہے، اس کی طرف مائل ہوتا ہے، قبر کی یاد جیسے ہی انسان کو آتی ہے، یہ تمام کی تمام دنیا کی بے ثباتی یاد آتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہونے والی ہے۔ یہ انسان کو احساس ہوتا ہے جب قبر کو یاد کرتا ہے۔ اسی وجہ سے قبر ہی ہمارا اور انجام بتا دیتی ہے کہ اس کا بیڑا پار ہونے والا ہے یا غرق ہونے والا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول جب بھی قبرستان میں جاتے اور قبر کا تذکرہ ان کے پاس ہوتا تو زاروں کتار رونے لگتے، ان کی داڑھی بھیگ جاتی، اتنا روتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ عثمان بن عفان، آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن آپ کبھی اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو یاد کرتے ہوئے روتے ہیں۔ اس وقت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا، اس پوچھنے والے سے جواب دیا تھا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے
جو یہاں کامیاب ہو گیا سمجھ لو کہ آنے والے تمام مراحل، آنے والے تمام راستے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، جزا اور سزا بھی اس کے حق میں آسان ہو جاتی ہے، پل صراط کا راستہ بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، حشر و نشر بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، تمام کی تمام چیزیں آسان ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ جو قبر کے اندر کامیاب ہو، کیونکہ قبر سب سے پہلا امتحان اور سب سے پہلی ایگزام ہماری اور آپ کی قبر لینے والی۔ اور آپ احادیثوں کا مطالعہ کیجئے، دیکھیے صحابہ کرام نے، غور سے سنیے، صحابہ کرام نے کبھی بھی دنیا کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ اب بخاری، مسلم، احادیثوں کی تمام کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، صحابہ کرام نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ 1 کا 2 روپیہ میں کیسے بناؤں، 1 کا ڈبل کیسے کروں، بلکہ یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے کہ کون سا عمل کروں اور رب کی پاکیزہ جنت کا مستحق بن جاؤں۔ صحابہ کرام نے کبھی بھی سوال نہیں کیا، اسی وجہ سے ان کی مجلسوں کا حال دیکھیے، صحابہ کرام کی مجلسوں کا حال دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس نبوی، مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے، مدینہ المنورہ کے اندر بیٹھے ہوئے، مسجد نبوی صحابہ کرام سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قبر کے بارے میں سناتے ہیں کہ قبر یہ چیز ہے، قبر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ راویہ حدیث جو ہے، اس روایت کو روایت کرنے والی اسماء بنت ابی بکر، ابو بکر کی دوسری بیٹی، پہلی بیٹی عائشہ اور دوسری بیٹی اسماء، یہ روایت کرتے ہوئے کہتی ہے لقد ضج المسلمون ضجۃ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر قبر کا تذکرہ فرمایا تو صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ تمام کے تمام رونے لگے اور ہچکیاں لینے لگے، اور پورا مجموعہ اور پوری مجلس رونے کی آواز سے گنگنانے لگی۔ حضرت اسماء کہتی ہے کہ میں صحابہ کرام کے رونے کی آواز کو سن رہی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی، کیونکہ میں دور تھی، مردوں سے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی سہیلیوں سے، دوسرے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ما رأیت منظرا الا والقبر افزع منه، کہ لوگوں اس دنیا کے اندر میں نے معراج بھی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اس دنیا کے اندر میں نے معراج کی، جنت اور جہنم کے مناظر دیکھے، لیکن قبر سے خطرناک منظر میں نے نہیں دیکھا۔ اور آگے فرمایا لولا ان تدافنوا موتاکم فی قبورکم، لوگوں یاد رکھو کہ تمہارا نبی یہ چاہتا ہے کہ یہ دعا کر دے کہ جو چیخو پکار، قبر کے اندر سے آنے والی جو چیخو پکار ہے، میں جو سن پاتا ہوں، میں رب سے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تم بھی سن سکو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں نے دعا کر دی اور دعا قبول ہو گئی تو کل آپ اپنے عزیز کو قبرستان میں دفن نہیں کریں، آپ اپنے عزیز کو، اپنے رشتہ دار کو قبرستان میں دفن نہیں کریں گے۔ اتنا خطرناک چیخو پکار کی آواز اور اتنا خطرناک عذاب ہے، اگر ہم اور آپ سن لیتے تو ہمارے رشتہ دار کو، ہمارے عزیز کو، ہمارے احباب کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے رشتہ دار کو کبھی قبر کے حوالے نہ کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے اندر، جنت البقیع کے اندر بیٹھے ہوئے، بقیع کے اندر ابھی قبر تیار ہو رہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی، کاڑی تھی، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کچھ کھرچ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشک بار ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے۔ صحابہ کرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کی تدفین کے بعد مخاطب ہو کر کہتے ہیں یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، کہ میرے پیارے صحاباؤ، اس دنیاوی زندگی کے اندر اس آنے والے مرحلے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جو یہاں کامیاب ہو گیا اس کے لیے تمام کے تمام راستے، تمام کے تمام مراحل، تمام کے تمام منازل اس کے لیے آسان ہو جائے۔
اور ایک صحابی رسول، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی رسول کی تدفین ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تدفین ہو جاتی ہے دفن کر دیتے ہیں صحابی رسول کو۔ کون ہے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین سے جیسے ہی فارغ ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی کبریائی بیان کرتے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کے نعرے اور صدائے لگا رہے ہوتے ہیں، کبریائی بیان کرتے، تو ہم بھی اللہ اکبر کہنے لگتے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے تو ہم آپ کے ساتھ کئی جنازے کے اندر شریک ہوئے ہیں، لیکن کبھی بھی آپ نے اللہ اکبر اور سبحان اللہ نہیں کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تضايق لهذا العبد الصالح قبره ثم فرج عنه، کہ لوگوں جب ہم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا تو ان کی قبر نے دبوچا، تب ہم نے کہا اللہ اکبر، اور جب قبر نے چھوڑا تو ہم نے کہا سبحان اللہ۔ یاد رکھو یہ ایسے صحابی ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما توفی سعد لقد تحرک له عرش الرحمن وشهد له 70,000 من الملائکہ لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر رحمان کا عرش حرکت میں آ جاتا ہے، اور 70,000 فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ کے اندر شرکت کی، حاضری دی، اور ان کی قبر نے ان کو دبوچا پھر چھوڑ دیا۔ یاد رکھو قبر کے دبوچنے سے اگر کوئی بچ سکتا تھا تو وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن وہ بھی نہیں بچ سکے۔ امام ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ عذاب نہیں تھا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عذاب نہیں تھا، یہ تو قبر کا معاملہ ہے۔ دیکھیے اس دنیا کے اندر جو کوئی عزیز کوئی رشتہ دار دور سے آتا ہے تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے معانقہ کرتے، گلے لگتے۔ یہ قبر بھی ہم اور آپ کو گلے لگاتی ہے، لیکن قبر کا گلے لگانا انسان کے گلے لگانے سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ جب قبر گلے لگاتی ہے تو ایک فصلی دوسری فصلی کو مل جایا کرتی ہے۔ اگر کوئی بچ سکتا تھا تو وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اگر کتنا ہی نیکوکار نہ ہو لیکن قبر ہمارا اور آپ کا ویلکم اس طرح سے کرتی ہے اور ہمارا اور آپ کا استقبال اس طرح سے کرتی ہے کہ ہم کو دبوچتی ہے۔ ہم اور آپ کو چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوروا موتاکم فإنها تذکرکم الآخرہ، قبرستان جایا کرو تمہیں تمہاری دنیا کی حیثیت معلوم ہوگی، قبرستان جایا کرو تمہیں تمہارے بنگلوں کی حیثیت معلوم ہوگی، قبرستان جایا کرو تمہیں تمہاری گاڑیوں کی حیثیت معلوم ہوگی، قبرستان جایا کرو تمہیں تمہارے عہدوں کی حیثیت معلوم ہوگی، قبرستان جایا کرو تمہیں تمہاری حیثیت اور اس دنیا کی بے ثباتی معلوم ہوگی۔ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، قبرستان جایا کرو تمہیں تمہاری آخرت یاد آئے گی، اور اس دنیا کی بے ثباتی اور یہ دنیا فانی ہونے والی ہے، تمہیں آخرت کی یاد آئے گی۔ اور آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس قبر کو یاد کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے استغفار کریں، کیونکہ قبر انسان جب دنیا کے اندر قدم رکھتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے مرنا ضروری ہے۔ آج انسان اس طرح سے زندگی گزار رہا ہے، اس طرح سے بنگلے بنا رہا ہے جیسا کہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ انسان بڑے بڑے بنگلے بناتا ہے، کسی کی اتنی دیوار ہے تو دوسرا انسان سوچتا ہے اس سے بڑی دیوار بنا۔ شاعر کہتا ہے بس یہی دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی، شاعر نے کہا بس یہی دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی کہ تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے۔ دیکھ لیجیے انسان جو گھر بناتا ہے ایسے بناتا ہے جیسے کہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس گھر سے بننے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلاوا آ جاتا ہے اور قبر کی طرف اس کو رخصت ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں اس گناہ کو یاد کرے، اپنی
قبر اپنا حقیقی جو ٹھکانہ ہے، ہم اور آپ جو گدے پہ سوتے ہیں یہ ہمارا اصل ٹھکانہ نہیں ہے. ہم اور آپ کو اللہ کی جانب جانا ہے، اللہ کو سوال کے جوابات دینا ہے. قبر کے عذاب اور قبر کے جو سوالات ہونے والے ہیں اس کا ہم اور آپ کو جواب دینا ہے. اس جواب دہی کے تعلق سے ہم اور آپ کو حساس رہنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ استغفار کے اندر بہت ساری چیزیں. دیکھیے میں آپ کو بتا دوں کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اس کی زندگی کا حال بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. اور ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ مجھے استغفار اسی وقت کرنا چاہیے، یعنی گناہ پر معافی اسی وقت کرنی چاہیے جب مجھ سے گناہ ہو. یاد رکھو کہ گناہ کے بعد تو استغفار کرنا ہی کرنا ہے، لیکن عبادتوں کے بعد بھی استغفار کرنا ہے. کیسے؟ ہم اور آپ نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد ہم اور آپ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تین مرتبہ کہتے ہیں. ہم نے تو نماز پڑھی ہے. بات تب سمجھ میں آ جاتی ہے جب کوئی غلط منظر پہ نظر پڑ گئی تو ہم کہتے استغفر اللہ. ہم نے تو نماز پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اشرف العبادات جو کہ نماز یا صلاۃ ہے ہم نے وہ ادا کی ہے، اور ہم اور آپ ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ استغفار کرتے ہیں کہ رب مجھے معاف فرما، رب مجھے معاف فرما، رب مجھے معاف فرما. اسی طرح عرفہ کے دن بھی حاجیوں کو کہا گیا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا، کہ عرفہ کے دن بھی آپ استغفار کرو. اسی طرح سحری کے وقت بھی فرمایا گیا کہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جو سحر کے وقت عبادت کے بعد استغفار کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وبالاسحار هم یستغفرون، کہ اللہ کے نیکوکار بندے ایسے ہیں جو سحری کے بعد اور سحری کے وقت استغفار کرتے. ہم اور آپ نماز کے بعد تین مرتبہ استغفار کیوں کرتے؟ اس لیے کرتے کہ الہ العالمین جس طرح تو نے خشوع اور خضوع کے ساتھ مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، الہ العالمین میں اس طرح نہیں پڑھ سکا، لہذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پروردگارا مجھے معاف فرما دے. ہم اور آپ اعتراف کرتے، کیونکہ دیکھیے نماز کے اندر ہم اور آپ کو کئی چیزیں یاد آتی ہیں. مثال کے طور پر، کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے بڑا مکار ہے، شیطان بڑا مکار ہے. نماز کے اندر آپ کو وہی چیزیں یاد آئے گی کہ میں نے فلاں چیز فلاں جگہ رکھی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے فلاں چیز، کیونکہ شیطان کہتا ہے ہمارے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے اذکر کذا و کذا، یاد کرو فلاں چیز تم نے فلاں رکھی، فلاں جگہ رکھی ہے. اس طرح نماز ختم ہو جاتی ہے اور ہمیں کچھ پڑھنے کا خیال ہی نہیں آتا. اسی وجہ سے ہم اور آپ نماز کے بعد تین مرتبہ استغفر اللہ، کہ پروردگارا جس طرح مجھے نماز پڑھنی چاہیے تھی اس طرح نہیں پڑھی ہے، لہٰذا معاف فرما. ہم اور آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قبر کو یاد کرے، اور قبر ہماری اور آپ کی سب سے پہلی آخرت کی منزل ہے، اسے یاد کرے، قبرستان جایا کرے، تاکہ ہمیں ہماری دنیاوی زندگی کی حیثیت معلوم ہو، ہمارے بنگلوں کی حیثیت معلوم ہو، ہماری گاڑیوں کی حیثیت معلوم ہو، جس کرسی پہ ہم اور آپ جس منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی حیثیت معلوم ہو، اور ہم اور آپ کو اس دنیا کی بے ثباتی اور یہ دنیا فانی ہے، یہاں کی ہر چیز فانی ہے، یہ تصور ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم تمام کو عذاب قبر سے محفوظ رکھ. الہ العالمین قبر کے جو سوالات ہم اور آپ سے ہونے والے ہیں، الہ العالمین ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. الہ العالمین جو اشخاص اور جو بھائی پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے رہائش کا اور ان کی رہائش کا بندوبست کر، ان کے حق میں بہتر سے بہتر فیصلہ فرما. الہ العالمین ہم میں سے جو قرض دار ہیں ان کی قرض داری کے اندر آسانی عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.